سامعین محترم، حاضرین ذی وقار، سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 35 اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اور ہم آپ لوگوں کو ہر اچھے اور برے فتنے سے آزمائیں گے۔ تمہیں پرکھا جائے گا، چیک کیا جائے گا، کبھی راحت اور سکون دے کر، کبھی غم اور تکلیف سے دوچار کر کے آزمایا جائے گا، کبھی امیری کی حالت میں، کبھی غریبی کی حالت میں، اسی طرح کبھی صحت دی جائے گی اور کبھی بیماری بھی آئے گی۔ ہر حالت میں چیک کیا جائے گا کہ اس انسان کا رد عمل کیا ہے، یہ کیا کرتا ہے، خوشی کی حالت میں کیا کرتا ہے اور غمی کی حالت میں یہ کس طرح عمل کرتا ہے۔ تو کسی طرح کی بھی حالت ہو، عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ انسان امتحان پہ فوکس کرے کہ اس وقت اللہ میرا ٹیسٹ لے رہے ہیں، میرا امتحان لے رہے ہیں، مجھے پرکھ رہے ہیں۔ اسی طرح سورہ زمر کی آیت نمبر 49 میں آتا ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا، جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہمیں پکارتا ہے، دعائیں مانگتا ہے۔ ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا، لیکن جب ہم اسے کسی نعمت میں لپیٹ دیتے ہیں، یعنی آسائشوں اور راحتوں کے انبار لگا دیتے ہیں اس کے سامنے، قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ، تو پھر سارا کریڈٹ اپنے آپ کو دیتا ہے، دیکھا میرا علم، میری ذہانت، میری سمجھ بوجھ، میری کاریگری، میرا ٹیلنٹ، مجھے پتا تھا، میں نے اسی لیے بر وقت ڈیسیژن لیا، یہ میرے علم کی وجہ سے ہے، میری قابلیت کی وجہ سے ہے۔ اگلی بات سنیے گا تو جو اصل مفہوم یہاں اللہ دینا چاہ رہے ہیں وہ سامنے آ جاتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں بل ہی فتنۃ، اسے سمجھ ہی نہیں ہے، یہ تو فتنہ تھا، یہ تو آزمائش تھی اس کے اوپر، یہ تو ایک ٹیسٹ تھا اس کا۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن ان کے اکثر جو ہے وہ نہیں جانتے۔ یہ تو ایک آزمائش تھا جو اس کے اوپر آیا۔ اس لیے دنیا میں کسی انسان کو جو کچھ مل رہا ہے یہ اس کی قابلیت کی بنیاد پر نہیں مل رہا، یہ کوئی قابلیت کا سامان یا انعام نہیں ہے، بلکہ اللہ کی طرف سے آزمائش کا، پرکھنے کا سامان ہے کہ اللہ ہر ایک کو پرکھ رہے ہیں، جانچ رہے ہیں۔ اگر آپ ایک اور آیت نوٹ کر لیں اسی ٹاپک سے ریلیٹڈ تو سورہ حج کی آیت نمبر 11 میں اللہ کہتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں کنارے پر کھڑے ہو کے، فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، اگر تو خیر و بھلائی پہنچ رہی ہے، اپنی مرضی کی زندگی نصیب ہو رہی ہے، دل کی مرادیں پوری ہو رہی ہیں، زندگی کی ساری چاہتیں پوری ہو رہی ہیں، تو پھر بڑا خوش ہوگا، اپنے رب سے بھی بڑا خوش ہوگا، بڑی نیک، بڑی عبادت کرے گا۔ لیکن وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ، جیسے ہی ذرا سا بھی اللہ کی طرف سے کوئی فتنہ آ گیا، آزمائش آ گئی، مصیبت آ گئی، تو یہ ہے کہ الٹے پاؤں پھر جاتا ہے۔ جب کوئی دلی مراد پوری نہیں ہوتی، کوئی مصیبت آ جاتی ہے، کوئی تمنا پوری نہیں ہوتی، تو پھر اس کی نظر میں کوئی بھی اچھا نہیں ہوتا، ایون کہ نہ اسلام کی تعلیمات، کچھ بھی اچھا نہیں ہوتا۔ اب دیکھیے گا کہ یہ 3 آیات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، ایک آیت اور جس میں اللہ نے ایک مقصد بیان کیا ان فتنوں کا، ان آزمائشوں کا، ان امتحانات کا۔ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 3 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے اس سے پہلے لوگوں کو بھی بڑے بڑے فتنوں سے دوچار کیا۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، ان فتنوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے جانچ لیا، الگ کر دیا کہ سچے ایمان والا کون ہے اور جھوٹا کون ہے۔ اب دیکھیے گا کہ یہ پرکھنا، جانچ کرنا، چیک کرنا، اللہ یہ ہر بار چیک کر رہے ہیں، ان فتنوں سے دوچار کر کے فتنوں کی بھٹی میں تپا جاتا ہے انسان کو کہ یہ رد عمل دکھائے کہ یہ کس طرح کا مومن ہے، اس کا کس طرح کا اسلام ہے، کس طرح کی اس کے پاس تعلیم ہے، کس طرح کے اس کے پاس اقدار اور روایات ہیں۔ یہ بیسیکلی ان فتنوں کا اصل مقصد یہاں بیان کیا جا رہا ہے۔